شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا۔ اخبار میں ہم نے لکھا ہے اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے ذبح کیا ہوا براہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ ذبح کیا ہوا براہی، تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایک گیت کا مرکزی مضمون ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ اور گیت کا مضمون کیا ہے؟ بائبل مقدس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ذبح کیا ہوا براہی قدرت اور جلال اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ تو یہاں پر بائبل مقدس میں واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کی موت آسمانی گیت کا مرکزی مضمون تھا۔ پھر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، مسیح خداوند کی موت انجیل کے وہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں وہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اور اگر پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خاصرہ جلدی نکالیں، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب ذرا نکالیں، 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے وہ ہم دیکھیں۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے آئے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم ہو۔ اور پھر تیسری آیت میں لکھا ہے چنانچہ میں نے تم سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا؟ اور جی اٹھا۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق وہ جی اٹھا، وہ مرا، اس نے موت کو اس نے جو ہے وہ قبول کیا تاکہ اس کے مر جانے کے وسیلے، اس کی موت کے وسیلے ہم فتح یابی کو حاصل کر سکیں۔ تو بائبل مقدس میں یہاں پر واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی موت کی اہمیت یہ تھی، یہ اہمیت تھی۔ پھر دوسری بات جو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسیح کی موت کا مقصد کیا تھا؟ یہاں پر ہمیں مقصد بھی ہمیں نظر آتا ہے کلام مقدس میں۔ مسیح کی موت دوسروں کے گناہوں کی وجہ تھی، یعنی گنہگاروں کو گناہ کے کفارہ سے آزاد کرنے کے لیے مسیح نے اپنا کفارہ دے دیا تاکہ وہ گناہ سے جو ہے وہ آزاد ہو سکے، ان کو آزاد کرنے کے لیے۔ اور مسیح نے اپنا کفارہ دیا بنی انسان کی مخلصی کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اور کوئی ایسا طریقہ کار نہ تھا جس کے ذریعے سے انسان کو جو ہے وہ آزادی مل سکتی تھی، انسان کو رہائی مل سکتی تھی۔ صرف ایک ہی طریقہ کار تھا اور وہ یہ تھا کہ کوئی بے عیب بنا بنی انسان کی مخلصی کے لیے ہوئے۔ بلاخر خدا نے اپنے پیارے بیٹے کا انتظام کیا۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی موت کی وجہ بنی۔ یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اور اس کی 5ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر ہمیں واضح طور پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔ ذرا اس حوالے کو پڑھیں، اس کے بعد میں 2-4 حوالے آپ کو دوں گا، آپ ان کو گھر جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یسائی نبی کا صحیفہ اور اس کا 53واں باب ذرا میرے ساتھ جلدی سے دکھا دیں۔ یسائی نبی کا صحیفہ اور اس کا 53واں باب اور اس کی